بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے پہلے کتاب اللہ پڑھا، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور اجماع کا بحث بھی ہمارا پورا ہوا۔ اب چوتھا ہمارا بحث ہے قیاس کے متعلق۔ تو قیاس اصول فقہ کے اندر آخری اور چوتھا اصول ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جس سے حکم نکلتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو قیاس کے متعلق یہ بحث ہے۔ اب بیان کریں گے کہ قیاس بھی ایک دلیل ہے، اور قیاس حجت ہے یا نہیں، اس پر بھی دو دلائل پیش کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں البحث الرابع فی القیاس، چوتھا بحث قیاس کے متعلق ہے۔ فصل القیاس حجت من حجج الشرع یجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدلیل فی الحادثة۔ فصل، قیاس شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ القیاس حجت من حجج الشرع، قیاس شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ یجب العمل به، اس کے ذریعے عمل کرنا واجب ہوتا ہے، قیاس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کب؟ عند انعدام ما فوقہ من الدلیل، دلیل میں سے اس کے ما فوق جو ہوتا ہے، اس کے مرتبے کے اندر جو دلیل زیادہ ہوتی ہے مرتبے کے اندر، تو وہ اگر نہ ہو تو اس کے نہ ہونے کے وقت نئے مسئلے میں دلیل قیاس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یجب العمل بھی، قیاس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اس دلائل میں سے اس کے مرتبے کے لحاظ سے بڑے دلیل کے نہ ہونے کے وقت، فی الحادثۃ، نئے مسئلے میں، یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس مسئلے کا جو حکم ہے وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، اور یہ تینوں وہ دلائل ہیں جو قیاس سے ما فوق ہے، مرتبے کے اندر قیاس سے بلند ہیں، تو اگر وہ نہ ہو، ان کے اندر کوئی حکم نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم قیاس کی طرف آئیں گے اور قیاس پر عمل کریں گے۔ آگے کہتے ہیں وقد ورد، اب دلیل بیان کرتے ہیں کہ قیاس حجت ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں وقد ورد فی ذالک الاخبار والآثار، اس کے متعلق یعنی قیاس کے دلیل ہونے کے متعلق، قیاس کے حجت ہونے کے متعلق اخبار یعنی احادیث بھی آئی ہیں، اور آثار صحابہ بھی وارد ہیں۔ اخبار والآثار، یہ معطوف معطوف علیہ ہو کر ورد کا فاعل بنے گا۔ تحقیق، اس متعلق اخبار احادیث بھی آئی ہیں اور آثار بھی وارد ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال علیہ الصلوۃ والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جب آپ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، حضور نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بے من تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ تقضی کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، تم کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرو گے؟ تو قال بکتاب اللہ تعالی، حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اس چیز کا حکم کتاب اللہ میں نہ پائے، یعنی جو تمہیں مسئلہ پیش آیا ہے، جو تم سے چیز پوچھی گئی ہے، اس کا فیصلہ تم کتاب اللہ سے
تو کرو، لیکن کتاب اللہ کے اندر وہ حکم ہو ہی نہ، تو کہا کہ قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا، یعنی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اس چیز کا حکم حدیث میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ کہا، عرض کی کہ قال اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی میں غور و وچار کروں گا، میں سوچوں گا کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، پھر میں اپنی اجتہاد والی رائے پر حکم دوں گا۔ حضرت معاذ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، تو فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ علی ما یحب و یرضا، تو حضور نے فرمایا تحقیق حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست کہا، فصوبہ پھر حضرت معاذ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح فرمائی۔ صوب کا مطلب ہے درست کرنا، درست کہنا، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست کہا ہے، درست جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صوبہ رسول اللہ، رسول اللہ یہ صوبہ کا فاعل ہے، اور حضور نے فرمایا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، ادھر دو رسول ہے، ایک ہے رسول اللہ، پہلا جو رسول ہے اس سے مراد ہے جو ہے وہ قاصد، پیغام لے جانے والا، اور دوسرے رسول اللہ سے مراد ہے اللہ کے رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو کی موافقت فرمائی، کس پر؟ اس بات پر موافقت فرمائی کہ جس پر وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہوتا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اور جس پر راضی ہوتا ہے، تو اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قاصد کو کی موافقت فرمائی، یعنی دونوں کی اندر وہی جو ہے وہ چیز ہے، یعنی اللہ کی محبوبیت اس کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ وفق کا مطلب ہے یعنی موافقت کرنا، موافقت فرمائی۔ یہ پہلی دلیل تھی جس کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے سے، یعنی اپنی اجتہاد سے فیصلہ کرنے کا کیا کیا، جو ہے وہ جواب دیا۔ تو اس کے اندر اس طرح اشارہ ہے کہ کیا حجت ہے کہ جو حضرت معاذ